حوالدار شمشاد کے جانے کے بعد میری فرمائش پر چودھری قربان مجھے اپنی بڑی بھابھی رشیدہ کے پاس لے گیا۔ رشیدہ کا کمرہ چودھری فرمان کی خوابگاہ سے مغربی سمت واقع تھا۔ وہاں تک رسائی کے لیے ہم نے قربان علی کی خوابگاہ کو ٹچ نہیں کیا، بلکہ قربان علی برآمدے کے راستے مجھے ادھر لے گیا۔ وہ برآمدہ کسی حد تک انگریزی کے حرف یو سے مشابہ تھا، جو چودھری فرمان، اس کی پہلی بیوی رشیدہ اور دوسری بیوی رخسانہ کے کمروں کو کور کرتا تھا۔ ان کے کمروں کا ایک ایک دروازہ اس برآمدے میں کھلتا تھا۔ مجھے رشیدہ کے کمرے میں لے جانے سے قبل قربان نے اسے میرے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے دروازہ بند نہیں کیا، لیکن قربان کو کمرے کے اندر رکنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ وہ بحالت مجبوری برا سا منہ بنا کر دروازے کے باہر موڑا ڈال کر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ وہ ہماری گفتگو کا ایک لفظ بھی نہیں سن سکے گا۔ رشیدہ بیگم کی عمر لگ بھگ 55 سال رہی ہوگی۔ وہ بھاری جثے کی ایک خاموش طبع عورت تھی۔ یہ مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ رشیدہ کی بے اولادی کے سبب چودھری فرمان نے دوسری شادی کی تھی۔ اب وہ کسی عضو معطل کی طرح اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ پتہ نہیں چودھری اسے اپنے بیڈ روم میں بھی بلاتا تھا یا نہیں۔ میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں اظہار تعزیت کیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور نہ ہی لبوں سے آہوزاری پھوٹی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے نہیں بلکہ میرے پار کسی نادیدہ اور تعجب خیز مخلوق کو دیکھ رہی ہو۔ لیکن میرا یہ احساس اس وقت ختم ہو گیا جب اس نے میرے باقاعدہ سوال کے جواب میں لب کشائی کی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا، آپ کے خیال میں چودھری فرمان کو کس نے قتل کیا ہے؟ وہ دیدے پھیلانے کے بعد دھیمی آواز میں بولی، تھانے دار جی، میں نے خود چودھری کو چھت سے لٹکے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے کمرے میں گئی تھی۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن سب کی دیکھا دیکھی مجھے بھی جانا پڑا۔ کچھ بھی صحیح، چودھری میرا شوہر تو تھا۔ وہ بے ربط باتوں کے درمیان چند لمحات کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اسی دھیمے پن سے بات جاری رکھتے ہوئے بولی، صاف نظر آ رہا تھا چودھری نے گردن میں پھندا ڈال کر خودکشی کی ہے۔ میں نے سنا ہے آپ نے فرمان علی کی لاش کو چیر پھاڑ کے اسپتال بھجوا دیا ہے۔ رشیدہ بیگم کے انداز گفتگو سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اپنے دل میں چودھری فرمان کے لیے نیک جذبات نہیں رکھتی۔ نرگس نے بھی کچھ اسی نوعیت کے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ چودھری فرمان علی حویلی کے اندر اور باہر یکساں طور پر ناپسند کیا جاتا تھا۔ میں نے رشیدہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، غیر طبی موت کے سلسلے میں پوسٹ مارٹم ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں چودھری فرمان نے خودکشی کی ہے، لیکن آپ کا دیور تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ قربان پکا بدماش ہے، وہ آواز کو دباتے ہوئے بولی، وہ کہانی میں نے بھی سنی ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ میں نے غیر ارادی طور پر کھلے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا۔ اس دروازے کے ساتھ ہی ایک طرف مڑے پر قربان علی پراجمان تھا۔ مجھے امید تھی کہ ہماری باتیں اس کی سماعت تک نہیں پہنچ رہی تھی، کیونکہ ہم نے احتیاطاً اپنے لہجوں کو دھیما اور محفوظ رکھا تھا۔ میں نے رشیدہ بیگم کو ٹٹولنے والی نگاہ سے دیکھا اور پوچھا، اگر چودھری فرمان نے واقعی خودکشی کی ہے تو پھر آپ کا دیور نرگس کو قاتل قرار دینے کے لیے کیوں زور لگا رہا ہے؟ نرگس سے کیا پرخاش ہے؟ اس نے نرگس کو بڑی دردر سے مارا بھی ہے۔ اس مار پیٹ کی مجھے بھی اطلاع ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں تھوڑی دیر پہلے آپ نے نرگس کو علاج کی غرض سے اسپتال بھجوا دیا ہے۔ وہ بدستور اپنے لہجے کو دھیما اور یقینی بناتے ہوئے بولی، یہ آپ نے بہت نیک کام کیا ہے، بیچاری نرگس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ میں حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ رشیدہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ وہ بڑھیا جیسی لا تعلق اور کونا نشین دکھائی دیتی تھی، حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی معلومات بڑی کرنٹ تھیں، اور یقینی طور پر ان معلومات کا ذریعہ کوئی گھریلو ملازم ہی ہو سکتا تھا۔ رشیدہ بیگم کی ایک اور بات نے مجھے چونکا دیا، وہ اپنے رویے سے قربان کے خلاف اور نرگس کے حق میں دکھائی دیتی تھی۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، قربان علی نرگس سے کیوں دشمنی کر رہا ہے؟ میں نے اس کے منہ سے چند نازیبہ باتیں بھی سنی ہیں۔ وہ نرگس پر بڑا گھنونا الزام لگا رہا تھا، اس نے حبیب کا ذکر کیا ہوگا۔ رشیدہ نے سوالے نظروں سے مجھے دیکھا۔ بڑی بھی بہت پہنچی ہوئی ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ پرمعنی انداز میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولی، نرگس بڑی بے بس اور بے کس عورت ہے، مجھے اس بیچاری پر بڑا ترس آتا تھا، لیکن فرمان کے آگے کسی کی پیش نہیں چلتی تھی، لہٰذا میں بھی خاموش رہتی تھی، مگر میرا دل نرگس کے لیے کڑتا رہتا تھا۔ اس حویلی میں اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا رہا ہے۔ پھر چند لمحے توقف کرنے کے بعد وہ درخواست امیز لہجے میں بولی، فرمان علی تو باقی نہیں رہا، لیکن قربان جیسا موذیہ بھی زندہ ہے۔ تھانے دار پتر، ذرا سوچ سمجھ کر اس کیس کو حل کرنا، کہیں نرگس بے گناہی نہ ماری جائے۔ میں نے کہا، آپ نرگس کو بے قصور سمجھتی ہیں اور آپ کو یقین ہے چودھری نے خودکشی کی ہے؟ چودھری قربان نرگس پر قتل کا جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ میں چند لمحات تک خاموش رہ کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر گھمبیر لہجے میں کہا، اگر آپ کی خواہش ہے کہ نرگس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو تو پھر آپ کھل کر مجھے بتائیں،
चौधरी की खुदकुशी का सबब क्या है? छोटा चौधरी क्यों नरगस का दुश्मन बना हुआ है? नरगस इस सारे किस्से में बेचारी क्यों है? वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली, थानेदार जी, ऊंची दीवारों वाली इस हवेली में बड़ी नीची दास्तानें बिखरी पड़ी है। चौधरी फरमान बहुत ही जालिम और जाबिर शख्स था। कोई इसके सामने जुबान खोलने की जरूरत नहीं कर सकता था। लेकिन अब वो इस हवेली बल्कि इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए इसके खिलाफ सच बयान किया जा सकता है। मैं खामोश बैठा बड़ी तवज्जो से इसे सुनता रहा। वो थोड़े तवक्कुफ के बाद गोया हुई। बरसों पहले मैं ब्याह कर इस हवेली में आई थी। उस वक्त बड़े चौधरी साहब जिंदा थे। मैं फरमान के बाप की बात कर रही हूँ। चौधरी सुल्तान यानी मेरा ससुर कदरे माकूल आदमी था। फरमान ने अपने बेटे का नाम दादा के नाम पर रखा है। वो ज़रा मुतवक्किफ हुई, फिर अपनी बात जारी रखते हुए बताने लगी, जब कई बरस गुजर जाने के बाद भी मेरी गोदहरी न हुई तो चौधरी फरमान ने दूसरी शादी के लिए पर तोलना शुरू कर दिए। मैं इसकी ज़िद का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोश रहने में आफियत जानी। चुनाचे चौधरी ने रुखसाना से शादी कर ली। इस वाक़े से मेरे दिल पर जो बीती, इसका अहवाल जानने के लिए चौधरी के पास वक्त था, ना ही किसी और के पास फुर्सत। बहरहाल वो चंद सानिया चुप रहने के बाद दोबारा कहने लगी, रुखसाना के बतन से चौधरी की 2 औलादें सुल्तान और फरजाना पैदा हुई। अब माशाल्लाह सुल्तान तो जवान हो चुका है, फरजाना भी 8 साल की थी। बेटा बेटी होते हुए कोई नहीं कह सकता था चौधरी तीसरी शादी का इरादा बांधेगा, लेकिन वो इस काम में कूद पड़ा और नरगस से ज़बरदस्ती निकाह करके इसे हवेली में डाल दिया। नरगस बेचारी ने अपने दिल से इस शादी को कबूल नहीं किया और वो इस बुलंदों वाला हवेली के अंदर हर रोज़ मरती थी और हर रोज़ जीती थी। जिस जुल्म में ही तो और क्या है थानेदार साहिब। बात ख़त्म करके इसने सवाले नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, नरगस से ज़बरदस्ती शादी रचाने की कहानी क्या है? इसने एक तवील सांस खारिज की, मानी खेज अंदाज में खुले हुए दरवाजे की जानिब देखा, फिर अपनी आवाज़ को धीमा रखते हुए बोली, वो मनहूस बाहर बैठा है। इसका इशारा छोटे चौधरी कुर्बान अली की तरफ था, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील में तो नहीं जाऊँगी। आप नरगस से पूरी कहानी सुन लेना, मुख्तसर तौर पर बताती हूँ। नरगस के हुस्न और खूबसूरती पर चौधरी मनमिटा था। इसने नरगस को अपनी राह पर लाने की कोशिश की, लेकिन खिलाफ तवक्को नरगस ने इसका साथ और हाथ झटक दिया और चौधरी को खूब खरी खरी सुनाई। चौधरी जैसे जाबिर शख्स के लिए ये किसी बेइज्जती से कम नहीं था। एक मामूली सी लड़की ने इसके सामने जुबान चलाई थी। इस रुसवाई का बदला लेने के लिए चौधरी ने चंद रोज़ बाद नरगिस को अगवा करवा लिया, फिर इसके वालिदैन को वहीं बुला लिया और बंदूकों के साए में चौधरी की इमा पर नरगस का निकाह इसने पढ़वा दिया गया। चौधरी ने नरगस को इसके माँ बाप के हवाले से इतनी संगीन धमकी दी थी कि वो मजबूर हो गई और लगभग 1 साल से वो इस हवेली में मजबूरी की ज़िंदगी गुजार रही है। बल्कि थी, अब तो मजबूर करने वाला जाबिर बाकी नहीं रहा। वो खामोश हुई तो मैं सोच में पड़ गया। रशीदा बेगम ने नरगस के लिए मामूली लड़की के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। थोड़ी देर पहले चौधरी कुर्बान अली इसे नीच जात से ताबीर कर चुका था और उस हवाले से मैंने इससे सवाल किया तो उसने बताया, नरगस एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। इसका बाप शौकत हुसैन मुरादपुर का जोलाहा है। कमल कीचड़ में और गुलाब कांटों में खिलता है। कुदरत ने अगर नरगस को बेहद हसीन व जमील बनाया है तो इसमें बेचारी का क्या कसूर है? अपने ख़ानदानी पस मंज़र से क्यों कर छुटकारा हासिल नहीं कर सकी थी? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। मैंने अगरचे नरगिस को बड़ी कसम पुरसी की हालत में देखा है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ इसकी खूबसूरती में कोई कलाम नहीं। वो खामोशी से मुझे तकने लगी। मैंने पूछा, ये छोटा कुर्बान अली क्यों हाथ धोकर नरगिस के पीछे पड़ा हुआ है? वो इसे फरमान अली की कातिल साबित करने के लिए पूरा जोर मार रहा है। ये अपने भाई से कुछ कम नहीं। वो नफरत ज़दा नज़र से दरवाजे की जानिब देखते हुए बोली, अपने ख़ानदान की उच्च नामी का इसे बड़ा ख्याल है। ये किसी भी तो नरगस को हवेली में लाने के हक में नहीं था। टाट में मखमल और मखमल में टाट के पेमंद की बातें कर रहा था, लेकिन बड़े भाई के सामने इसकी एक न चली। फिर नरगस के यहाँ आते ही इन दोनों में सर जंग का आगाज़ हो गया था। वो फरमान अली को अपना शोहर तस्लीम करने को तैयार नहीं थी और गाहे बगाहे अपनी नफरत का इजहार भी करती रहती थी। जवाब में कुर्बान अली से मोरी की ईंट के चुबारे में चुनाई के ताने देता रहता। अलगर्ज इन दोनों में खुदा वास्ते का बैर था। रशीदा ने अपने तय भरपूर वजाहत करने की कोशिश की थी, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मेरी तसल्ली ना हो सकी। या तो रशीदा बेगम ने मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की या फिर वो सी बातों से बेखबर थी। बहरहाल मैंने इस हवाले से इसे ज़्यादा कुरेदना ज़रूरी न समझा और चौधरी फरमान अली को फोकस करते हुए पूछा, अब ज़रा चौधरी की खुदकुशी का सबब भी बता दें। आपका दावा है चौधरी को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि इसने अपने हाथों से खुद को मौत के हवाले किया है। क्या आपने इसे छत से लटकते हुए नहीं देखा? देखा है, मैंने इस बात में जवाब दिया। वो बोली, अगर आपने देखा है तो नरगस जैसी धान पान औरत को भी बगौर देखा होगा। क्या नरगस की मुमकिन है वो चौधरी की गर्दन में फंदा डालकर इसे छत से टांग दे और किसी के कानों कान खबर ना हो? इतना आसान काम तो नहीं थानेदार साहिब।
वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, अगर वाकई नरगिस ने ये काम किया होता तो मेरा ख्याल है वो बड़े फ़ख्र से अपने कारनामे का इकरार करती। आपका ज़्यादा जोर इस बात पर है कि ये कत्ल नरगिस ने ही किया, बल्कि चौधरी फरमान अली ने खुदकुशी की है। मैंने नहायत ही संजीदा लहजे में दरियाफ्त किया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि चौधरी फरमान जैसे बाइख्तियार आदमी को अचानक खुदकुशी करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। वो कुछ नहीं बोली, खामोशी से मुझे तकती रही। मैंने पुरस्कार लहजे में कहा, आपने मेरे बात का जवाब नहीं दिया। वो तामुल करते हुए गंभीर आवाज़ में बोली, थानेदार साहिब, मेरे ख्याल में फरमान अली ने अचानक खुदकुशी नहीं की, बल्कि वो ये कम किस्तों में कर रहा था। छत से लटकना तो इस जंजीर की आखिरी कड़ी है। मैं कुछ समझा नहीं, मैंने मुतअज्जिब लहजे में कहा। वो वजाहत करते हुए बोली, थानेदार साहिब, अगर आप ख़रीदारी के लिए किसी बड़ी दुकान पर जाएं और वहाँ कोई इंतहाई हसीन और खुशनुमा शय आपको पसंद आ जाए और आप इसे पैक करवा लें, फिर जब अदायगी का वक्त आए तो जेब में हाथ डालने पर आपको पता चले कि आपके तो पल्ले ही कुछ नहीं, तसव्वुर करें इस मौका पर आपको कितनी शर्मिंदगी होगी। मैं हैरान व परेशान इस तजर्बाकार बुढ़िया को देखने लगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, चौधरी भी नरगिस जैसी हसीन और जवान लड़की को उठाकर हवेली में लाया था, लेकिन यहाँ पहुंचकर इसे एहसास हुआ कि इसका पल्ला तो खाली हो चुका है। इसके बाद हर रात वो नदामत का सामना करता रहा और आखिरकार इसने उस रोज़ की खिफ़त से छुटकारा हासिल करने के लिए खुदकुशी कर ली। आप मेरी बात तो समझ रहे हैं ना? मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, किसी शोहर के बारे में इसकी बीवी का बयान बड़ी अहमियत का हामिल होता है। मैं आपकी बात को रद्द नहीं कर सकता, लेकिन मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वो कता कलामी करते हुए बोली, थानेदार साहिब, मैं तो चौधरी फरमान के सिर्फ नाम की बीवी बनकर रह गई थी। रुखसाना से शादी के बाद वो कुछ अरसे तक मुझ पर मेहरबान रहा, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी पूरी तवज्जो रुखसाना पर मरकूज़ हो गई। मैंने चौधरी की जिस खामी का जिक्र किया है वो तो 1 साल पहले भी जो रुखसाना ने बताई थी, जब चौधरी ने ज़बरदस्ती नरगिस से शादी रचाई थी। रुखसाना की बात सुनकर मुझे हैरत तो हुई, लेकिन इसके साथ इस बात का अफसोस भी हुआ कि नरगिस के साथ ज़्यादती हो रही है। मैंने ताज्जुब खेज नज़र से रशीदा बेगम को देखा और कहा, आपका और रुखसाना का दावा अपनी जगह, लेकिन चौधरी ने जानते बूझते इतना बड़ा कदम क्यों उठाया कि इसे किसी किस्म की नदामत का सामना करना पड़े। हवस और हिर्स की इब्तदा तो होती है, लेकिन इंतहा कोई नहीं होती थानेदार साहिब। वो फ़लसफियाना अंदाज में बोली, चौधरी फरमान अली बला का हरीस और हवस परस्त था। इसने किसी किस्म के संगीन नताइज की परवाह किए बगैर नरगिस से ज़बरदस्ती शादी रचाकर इसे हवेली में डाल लिया था। रशीदा बेगम से होने वाली गुफ्तगू में रवानी और तसलसल नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और नकिया थी, रुक रुक कर बोलती और थक कर खामोश हो जाती। 55 साल इतनी ज़्यादा भी उम्र नहीं होती, लेकिन चौधरी के नारवा सलूक और इज़्वाजी और बेतवज्जो ने वक्त से पहले इसे ज़ईफ़ और नातवा बना दिया था। वो किसी उज़्वे मुअत्तल की तरह हवेली के कमरे में पड़ी रहती थी। इसकी सेहत और ज़ाहिरी हालत से मुझे लगा कि अगर वो कुछ अरसा मज़ीद इसी कैफियत में रही तो बहुत जल्द जन्नत मकानी हो जाएगी। मैं इसकी बेरब्त और शिकस्ता बातों को एक तरतीब से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी ज़हनी उलझन का सामना न करना पड़े। रशीदा के पास से उठने से कबल मैंने इससे पूछा, ये हबीब नामी बंदे का क्या किस्सा है? चौधरी कुर्बान अली का दावा है नरगिस ने हबीब की मदद से चौधरी फरमान को कत्ल किया है। वो बकवास करता है। इसने नापसंदीदा नज़र से खुले हुए दरवाजे को देखा और बोली, हबीब बेचारा बहुत ही सीधा साधा और अपने काम से काम रखने वाला बंदा है। वो रिश्ते में नरगिस का फूफी ज़ाद है। नरगिस का बाप हबीब का मामू लगता है। नरगिस और हबीब की मंगनी हो चुकी थी, मगर चौधरी फरमान ने शबखून मारा और नरगिस को ज़बरदस्ती अगवा करके इससे शादी कर ली। ज़ाहिर है हबीब चौधरी फरमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लिहाजा जहर का घूंट और खून के आंसू पी कर रह गया। हबीब के हवाले से नरगिस को कत्ल के केस में मुलविस करना छोटे चौधरी की साजिशी जहन का कारनामा है, वरना हबीब इस हवेली में कदम रखने की जरूरत नहीं कर सकता। कत्ल बदल तो बहुत दूर की बात है। थानेदार साहिब, आप मुरादपुर जाएं तो हबीब से ज़रूर मिले, आपको मेरी बात का यकीन आ जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं चौधरी फरमान की दूसरी बीवी यानी रुखसाना के पास बैठा इजहार ताज़ियत कर रहा था। चौधरी फरमान जैसा चाहे था, लेकिन इसकी मौत पर लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करना मेरा फ़र्ज़ था। रुखसाना की उम्र लगभग 40 साल रही होगी। वो अच्छी शक्ल सूरत की मालिक थी और शोहर के ज़िया पर काफ़ी अफसुदा दिखाई देती थी। चौधरी की मौत के हवाले से इससे कोई मुफीद बात मालूम न हो सकी। इसने ना तो नरगिस को कातिल ठहराया और ना ही चौधरी की खुदकुशी पर जोर दिया। कुर्बान अली के बारे में भी इसने खुलकर कोई बात न की। वो खासी संजीदा और मुहतात नजर आती थी। मैंने रुखसाना का सरसरी बयान नोट किया, फिर एक ख़ास जाविये से रशीदा बेगम के इंकिशाफ की तस्दीक चाही तो वो चौंक कर मुझे देखने लगी। आपको किसने बताई है ये बात? इसके सवाल में बेहद बेताबी थी। मैंने सावगोई से काम लेते हुए कहा, रशीदा बेगम ने, और इसको भी आप ही ने बताया था। नरगिस की शादी के मौका पर
आप दोनों में इस मौजू पर तफसीली बात हुई थी। वो गर्दन झुकाकर खामोश हो गई। मैं आपकी खामोशी को तस्दीक समझूं? जी हकीकत तो यही है, वो नहीफ आवाज़ में बोली। इसका मतलब है आप रशीदा के ख्यालात से मुत्तफिक हैं? मैंने इस्तफसार किया। इसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा और बोली, रशीदा के कौन से ख्यालात? यही कि चौधरी फरमान ने मुसलसल नदामत से तंग आकर खुदकुशी कर ली। जी मैं इस सिलसिले में क्या कह सकती हूँ? वो गड़बड़ा गई। मैंने सादगी से कहा, अपनी राय दे सकती हैं जनाब। सच्ची बात तो यह है कि मुझे चौधरी साहब की खुदकुशी पर यकीन नहीं आ रहा। वो दो टोक अंदाज में बोली। यकीन न आने की कोई वजह तो होगी। मैंने तेज़ नज़र से घूरा। हमारे दरमियान बड़े नॉर्मल अंदाज में बातचीत हो रही थी। हमें सरगोशियों और एहतियात का सहारा नहीं लेना पड़ रहा था, क्योंकि चौधरी कुर्बान मुझे रुखसाना के पास पहुंचाकर खुद वहाँ से हट गया था, जबकि रशीदा की बारी पर वो दरवाजे के बाहर मुड़ा डाले बैठा था। इससे ये बात साबित हुई कि वो रशीदा की बनिस्बत रुखसाना को काबिल भरोसा समझता है। ये सूरत रुखसाना के रवैये से झलकती थी। रशीदा के बरखिलाफ इसने अभी तक कुर्बान के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। वो मेरे सवाल के जवाब में कहने लगी, अव्वल तो यह कि चौधरी साहिब कोई बुज़दिल या कमज़ोर इंसान नहीं थे कि खुदकुशी के सिवा इन्हें कोई रास्ता नज़र न आता। नरगिस से शादी से कबल अपने नक्श से वाकिफ़ थे। अगर इन्हें ऐसी ही तशवीश होती तो वो हरगिज़ तीसरी शादी न करते। वो ज़रा देर के लिए खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, मैं मानती हूँ कि नरगिस से उन्होंने ज़बरदस्ती शादी की थी। इसमें नरगिस की मर्जी शामिल नहीं थी, इसलिए उनसे उखड़ी उखड़ी और बेजार रहती थी। बाज़ औक़ात अपनी नफ़रत का बरमिला इजहार भी कर देती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चौधरी साहिब इससे दबने लगे और अपनी किसी खामी के बाइस मजबूर होकर खुदकुशी कर लें। मैं चौधरी फरमान की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अगर इस हवाले से नरगिस ने इन्हें कुछ ताना दिया होता तो अपनी जान को ख़त्म करने के बजाय नरगिस को जिंदा गाड़ देते। मैं बड़ी गहरी नज़र से रुखसाना के चेहरे के तासुरात नोट कर रहा था। मैंने महसूस किया वो चौधरी फरमान के लिए अपने दिल में हमदर्दी और हमायत के जज्बात रखती है। शायद इसकी वजह यह रही कि चौधरी इसके दो बच्चों का बाप था। बच्चों वाली बीवी वैसे भी भारी होती है, शोहर की नज़र में इसकी कदर व कीमत कहीं ज़्यादा होती है। रुखसाना रशीदा पर सोतन आई थी और नरगिस रुखसाना पर। नरगिस और रशीदा के दिल में चौधरी के लिए नफरत ही नफरत थी, जबकि रुखसाना इस सिलसिले में अपने सीने के अंदर नरम गोशा रखती थी। नरगिस की नफरत, नापसंदीदगी, बेजारी तो समझ में आने वाली बात थी। चौधरी ने इसकी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती अगवा के बाद इससे शादी की थी। औरत अपने साथ होने वाली ज़्यादती को भूल सकती है, मगर वो अपने पिंदार को लगने वाली ठेस को कभी फरामोश नहीं करती। चौधरी फरमान अली ने नरगिस के माँ बाप को बंदूकों के निशानों पर रखकर इसे घुटने टेकने पर मजबूर किया था। वो अपने वालिदैन की ज़िंदगी के लिए चौधरी से निकाह पर आमादा हो गई। ताम इस मरहले से गुजरते हुए इसका दिल खून हो गया था। दिल से इसने कभी चौधरी फरमान को अपना शोहर तस्लीम नहीं किया। वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। इसके मासूम दिल में चौधरी ने अपने हवस के खूनी पंजे गाड़ रखे थे। रशीदा बेगम की मुखालफत का सबब यही नजर आता था कि चौधरी ने दूसरी शादी के बाद इसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था, और फिर तीसरी शादी के बाद तो वो किसी गिनती में शुमार न रही। वो अपने कमरे में इस तरह पड़ी रहती जैसे बेकार और नाकाबिले इस्तेमाल सामान स्टोर में फेंक दिया जाता है। तीनों बीवियों का तकाबली जायज़ा चंद लम्हात में मेरे दिमाग की स्क्रीन पर उभर कर गुरूब हो गया। मैं तो रुखसाना के अल्फाज पर गौर करने लगा। चौधरी फरमान अली की फितरत के बारे में इसने करीबुल हक़ाइक़ बात की थी। फरमान अली जैसे जालिम व जाबिर चौधरी अपने खिलाफ खुलने वाली हज़ारों लाखों ज़ुबानों को गुद्दियों से खिंचवा सकते हैं। रुखसाना की बात में वज़न था, लिहाजा मैंने इस नुक्ते को ज़हन में रखकर एक नुमाया गोशी में सजा लिया और रुखसाना की तरफ मुतवज्जो होते हुए पूछा, आपके ख्याल के मुताबिक अगर चौधरी फरमान ने खुदकुशी नहीं की तो इसका यही मतलब हुआ कि इसे कत्ल किया गया है? मैं इस सिलसिले में कोई बात वसूख से नहीं कह सकती। वो जल्दी से बोली, मैंने चौधरी साहिब को कत्ल होते देखा है और ना ही खुदकुशी करते हुए। मैंने जो महसूस किया वो आपको बता दिया। इसका अंदाज बहुत डिप्लोमेटिक था। या तो वो थी इतनी सादा या फिर वो बहुत बड़ी फनकारा थी। मैंने इसे घिसने की खातिर कहा। रशीदा बेगम ने अपने बयान में मुझे बताया कि चौधरी फरमान ने खुदकुशी की है और ये कि नरगिस पर कत्ल का इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। क्या रशीदा ने चौधरी साहिब को फांसी लगते अपनी आंखों से देखा है? वो चुपते हुए लहजे में बोली। मैंने ठोस अल्फाज में कहा, बिल्कुल नहीं। फिर इजाफा किया, इसी तरह चौधरी कुर्बान का दावा है कि फरमान अली ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि नरगिस ने अपने यार हबीब की मदद से इसे कत्ल करके छत से लटकाया है। हालांकि इसने नरगिस या हबीब को ये काम करते हुए नहीं देखा। वो मेरी बात की गहराई में पहुंचते हुए बोली, आप थानेदार हैं, इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना आपका काम है। मैं इस हिस्से में क्या कह सकती हूँ? मैं तो हर उलझन को सुलझन में बदल ही लूँगा। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, आप हबीब के बारे में क्या कहती हैं? मैं इस बंदे के बारे में क्या कह सकती हूँ? वो बुरा सा मुँह बनाते हुए बोली, सुना वो नरगिस का मंगेतर था तो इसका कोई किरवी रिश्तेदार भी है। क्या वो कभी इस हवेली में भी आ चुका है?
نہیں، وہ قطعی سے بولی۔ گزشتہ روز اسے حویلی کے آس پاس کہیں دیکھا گیا ہو؟ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتی، میں حویلی سے باہر نہیں جاتی ہوں۔ میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ قربان علی حبیب کو نرگس کا شریک جرم قرار دے رہا ہے۔ تو پھر آپ یہ سوال قربانی سے کریں، وہ اکتاہٹ امیز لہجے میں بولی۔ میں نے آج تک اس شخص کی شکل نہیں دیکھی اور نہ ہی اسے کسی قسم کی دلچسپی ہے۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، میں نے جائے وقوع کا تنقیدی اور تفصیلی جائزہ لیا ہے اور 3 دروازوں کی حقیقت کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے۔ چودھری فرمان کی مرضی کے بغیر کوئی بیوی اس کی خوابگاہ میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ تمام دروازوں کو اندر سے مقفل رکھتا تھا۔ کیا یہ بات بالکل درست ہے؟ آپ کو بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، رشیدہ بیگم کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے، وہ کئی برسوں سے چودھری کی تنہائی میں نہیں گئی۔ آپ سے شادی کے کچھ عرصے بعد فرمان علی نے اسے فراموش کر دیا تھا۔ اس کی ساری وجہ اور اس کی ساری توجہ آپ ہی پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ بات ایک حد تک درست ہے، لیکن اس میں رشیدہ کی خراب صحت کا بھی ہاتھ تھا۔ رخسانہ نے سنجیدگی سے کہا، وہ بہت زود حس اور جذباتی عورت ہے۔ چودھری صاحب کی مجھ سے شادی کو وہ برداشت نہ کر سکی اور کچھ ہی عرصے بعد بیمار پڑ گئی۔ اس کی بیماری رفتہ رفتہ بڑھنے لگی اور اب وہ بیماریوں کا کارخانہ بن چکی ہے۔ آپ نے اس کی حالت تو دیکھی ہوگی۔ کوئی شوہر اس صحت کی بیوی کو اپنے تخلیے میں کیوں بلائے گا؟ اس کی بات شوہروں کی نفسیات اور فطرت کے لحاظ سے بالکل درست تھی۔ ہر شوہر کی خواہش ہوتی کہ اس کی بیوی بنی سنوری اور خوش لباس جو خلوتی لمحات کو اپنے ناز و ادا سے مہکا کر رکھتے، اپنی تیزی اور تندی سے وہ اسے بے سمت بہا لے جائے، اسے اس سے جدا کر کے اپنا بنا لے۔ ایک عمر رسیدہ اور بیمار بیوی یہ تقاضے پوری نہیں کر سکتی، لہٰذا لامحالہ شوہر اس کی طرف سے بے اعتنا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر شوہر کو ایک جوان اور مستعد بیوی میسر ہو تو اس بے اعتنائی میں حد درجہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ خوبی یا خرابی سے قطع نظر یہ کٹل حقیقت ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ میں نے رخسانہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا نرگس کے آنے کے بعد چودھری فرمان کا رویہ پہلے والا ہی رہا یا اس میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی تھی؟ تبدیلی تو آئی تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی رشیدہ کے معاملے میں نظر آتی ہے۔ یا شاید اس کا سبب یہ ہو کہ آپ نے چودھری فرمان کو صاحب اولاد بنایا ہے۔ یہ بات تو ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ چودھری صاحب اولاد کی وجہ سے مجھے بہت سی رعایتیں دیتے تھے اور ہر طرح سے میرا خیال رکھتے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے نرگس سے شادی کے بعد مجھ پر بہت کم توجہ دینے لگے تھے۔ بعض اوقات ہفتوں گزر جاتے، ہمیں تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، آخری مرتبہ آپ کب چودھری فرمان کی تنہائی میں گئی تھی؟ لگ بھگ 1 ماہ پہلے، وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی۔ میں نے مزید 2-4 ضمنی سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد میں ایک مرتبہ پھر حویلی کی بیٹھک میں آ گیا اور چھوٹے چودھری قربان سے کہا، تم حویلی میں کام کرنے والے ملازموں کو باری باری میرے پاس لے آؤ، ان کے بیان بھی ہوں گے۔ یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ اس حویلی میں کل 6 ملازم کام کرتے تھے، 2 مرد اور 4 عورتیں۔ مردوں میں منظور نامی ایک بندہ موزہ قلعہ واسو سنگھ گیا ہوا تھا اور دوسرا یعنی مطلوب حویلی کے صدر دروازے پر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ عورتوں میں سلمہ نامی ایک ملازمہ آج غیر حاضر تھی۔ مذکورہ ملازمہ کی ڈیوٹی نرگس کے ساتھ تھی۔ باقی 3 میں سے 2 یعنی شریفہ اور منیرہ رخسانہ کی خدمات انجام دیتی تھی اور چوتھی نگو نامی ملازمہ رشیدہ بیگم کا خیال رکھنے پر مامور تھی۔ مرد ملازمین کی رہائش حویلی ہی میں تھی، جبکہ عورتیں عموماً رات کو واپس چلی جاتی تھی یا پھر جس کی ضرورت ہو اسے روک لیا جاتا تھا۔ رشیدہ بیگم اپنی صحت اور بیماری کے پیش نظر اکثر نیگوں کو اپنے پاس روک لیتی تھی۔ کبھی کبھار رخسانہ بھی 2 میں سے کسی ایک کو رکنے کے لیے کہہ دیتی، البتہ نرگس نے اپنی خادمہ سلمہ کو کبھی نہیں روکا تھا۔ جاگیروں اور حویلیوں میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ 10 ملازم 24 گھنٹے چودھریوں اور وڈیروں کی خدمت میں ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ تعداد درجن تک پہنچ جاتی ہے، لیکن موزہ احمد نگر کے چودھری فرمان علی کا دستور نرالا تھا۔ اس حویلی کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ چاہے معمول سے کتنا بھی ہٹ کر کیوں نہ ہو، چودھری کے منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس سے پوچھا، پہلے کس کو لاؤں جناب؟ جس کو بھی لے آؤ، میں نے کہا، لیکن اس کام میں تاخیر نہ کرنا، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر میری خاطر تواضع کے لیے زور مارنے لگا، تھانے دار صاحب کھانے کا وقت ہے، اگر آپ مجھے تھوڑی سی خدمتوں کو موقع دیں تو نوازش ہوگی جناب کی۔ یہ موقع میں تمہیں پھر کبھی دوں گا، میں نے فیصلہ کو لہجے میں کہا۔ فی الحال کھانے سے زیادہ ضروری کام میرے سامنے ہے، تم جلدی سے وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ عجیب سی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بیٹھک سے نکل گیا۔ چودھری قربان کا کہنا بالکل بجا تھا، نہ صرف وہ کھانے کا انتہائی موزوں وقت تھا بلکہ مجھے ٹھیک ٹھاک بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس کی پیشکش پر غور کر سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن میں ایسا خیال نہیں آیا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں جلد از جلد اپنا کام نمٹا کر حویلی سے نکل جاؤں۔ میں نے باری باری تینوں ملازموں کو انٹرویوز کر ڈالے،
لیکن کوئی بھی اہم مفید کارآمد نقطہ ہاتھ نہ آیا۔ وہ تینوں گزشتہ رات حویلی سے باہر اپنے گھروں کو واپس چلی گئی تھی۔ نگو نے مجھے بتایا کہ سلمہ بھی حویلی میں رکی نہیں تھی، لیکن آج اس کی غیر حاضری مجھے الجھا رہی تھی۔ میں نے نگو سے سلمہ کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا۔ سلمہ موزہ احمد نگر ہی میں رہتی تھی۔ جب وہ تینوں نمٹ چکی تو چودھری فرمان مطلوب حسین نامی بندے کو میرے پاس لے آیا۔ مطلوب کی عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا اور ایک آنکھ میں کچھ نقص بھی موجود تھا، جس کی وجہ سے یہ اندازہ نہیں ہو پاتا تھا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ کے برابر بیٹھے کسی شخص کو۔ اس کا قد درمیانہ اور جسم خاصا مضبوط تھا۔ قربانی سے میرے سامنے حاضر کرنے کے بعد خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے چھوٹی چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں مطلوب سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات سنتے ہی بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ میں چند لمحے گہری نظر سے مطلوب کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ میری اس تفتیش ناکی سے وہ قدرے نروس نظر آنے لگا۔ جب میں نے زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے کس قسم کی پوچھ پڑتال کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا، میں پہلی مرتبہ اس حویلی میں آیا ہوں اور مجھے یقینا تم سے میری یہ پہلی ملاقات ہے۔ کیا تم جانتے ہو اس وقت حویلی میں کس نوعیت کی تفتیش کر رہا ہوں؟ وہ قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولا، آپ بڑے چودھری صاحب کی موت کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ مطلوب نے خودکشی یا قتل کے بجائے لفظ موت استعمال کیا تھا، جس سے اندازہ ہوا وہ خاصا سمجھدار آدمی تھا۔ میں نے اس کی بات کے اختتام میں کہا، مطلوب حسین، بس تو پھر سمجھ لو، میں تم سے چودھری قربان علی کی موت کے بارے میں چند سوالات کروں گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے چودھری نے خودکشی کی ہے اور بعض کہتے ہیں اسے قتل کیا گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، میں نے خود چودھری صاحب کو چھت سے لٹکے دیکھا ہے، جس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے انہوں نے خودکشی کی ہے۔ اب اگر کسی نے انہیں مارنے کے بعد پھانسی کے انداز میں چھت سے ٹانگ دیا ہو تو الگ بات ہے، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں انہوں نے خودکشی کی ہے۔ اللہ بخشے چودھری صاحب کے بغیر یہ حویلی یتیم ہو کر رہ گئی ہے۔ مطلوب حسین کے ان چند جملوں سے مجھے یہ سمجھنے میں بھی دیر نہیں لگی کہ اسے چودھری کی موت سے دکھ پہنچا ہے، اور یہ کہ وہ اسے خودکشی کا ایک واقعہ سمجھ رہا تھا۔ اس کی رائے کم و بیش چودھری کی بڑی بیگم رشیدہ سے ملتی جلتی تھی۔ بات کے اختتام پر مطلوب حسین نے گردن جھکا لی اور افسوسناک انداز میں سر جھٹکنے لگا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، مطلوب حسین، چھوٹے چودھری قربان علی کا دعویٰ ہے نرگس نے اپنے کسی معاون کی مدد سے چودھری فرمان کو موت کے گھاٹ اتارا اور چھت سے لٹکایا ہے، تو اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں اپنے خیالات سے آپ کو پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں جناب۔ میں نے نرگس کے معاون کے بارے میں پوچھا ہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، قربان علی کا خیال ہے نرگس کا سابق منگیتر حبیب اس واردات میں ملوث ہے۔ تم حبیب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے کے بعد دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں، صرف نامی نام سنا ہے، یا اتنا پتہ ہے وہ کبھی چھوٹی بیگم صاحبہ کا منگیتر تھا۔ تم اس بات سے انکار نہیں کرو گے کہ چودھری فرمان نے زبردستی نرگس سے شادی کی تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ محتاط نظر سے دائیں بائیں دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شروع سے مطلوب کا انداز مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ وہ قدرے سہمو ہونے کے ساتھ خاصا گڑبڑایا ہوا بھی تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے مطلوب حسین؟ مسئلہ؟ وہ گھبرائی ہوئی نظر مجھے تکنے لگا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں جناب، میں نے زور دے کر کہا، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، تم مجھے نارمل نظر نہیں آ رہے۔ اس دوران میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بکھلاہٹ امیز لہجے میں بولا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ چودھری صاحب کی وجہ سے میں خوفزدہ ہوں۔ وہ ایک مرتبہ بھی بیٹھک کے دروازے کو دیکھنے لگا، جیسے سے خدشہ ہو قربان علی وہیں کے آس پاس موجود ہے جو فوراً آ کر اس کی گردن دبوچ لے گا۔ میں نے استفسار کیا، تم قربان سے اتنا خوفزدہ کیوں ہو؟ وہ متعاملانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، چودھری قربان اس واقعے کو قتل کا رنگ دینا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں اسے خودکشی سمجھتا ہوں تو میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ میں آپ سے منت کرتا ہوں، آپ چھوٹی چودھری صاحب کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ خواہ مجھے غریب کی شامت آ جائے گی۔ اس وضاحت کے بعد اس کی بوکھلاہٹ اور پریشانی میری سمجھ میں آ گئی۔ چودھری فرمان اور قربان جیسے شفاق لوگوں سے ہر کوئی ڈرتا ہے، اور گھریلو ملازم تو خاص طور پر بہت سہمے رہتے ہیں۔ میں نے قدرے مہربان نظر سے مطلوب کو دیکھا اور تسلی بخش لہجے میں کہا، تم اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ، ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو چھوٹے چودھری تک نہیں پہنچے گی، تم ہر بات وضاحت سے بیان کر سکتے ہو۔ وہ قدرے مطمئن اور پرسکون دکھائی دینے لگا۔ کنکھیوں سے بیٹھک کے دروازے کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی بڑی مہربانی جی۔ مطلوب حسین کی سوچ اور خیالات پر چودھری قربان علی کی مخالفت محسوس کرتے ہوئے میں نے اسے گھسنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے نظر آنے لگا تھا اس سے کوئی مفید بات معلوم ہو سکتی ہے۔ مطلوب حسین، میں نے بڑی نرمی سے اسے مخاطب کیا، یہ بات تو تم اچھی طرح جانتے ہو، چھوٹا چودھری
नरगिस को कत्ल के चक्कर में डालने की कोशिश कर रहा है, वरना ये तो सीधा साधा खुदकुशी का केस नज़र आता है। आखिरी जुमला मैंने इसके ख्यालात की तर्जुमानी के तौर पर कहा था। उस वाले निगाह से मुझे देखने लगा। मैंने इसकी आंखों में एक बेनाम सा इज़्तिराबिल कोरे लेता महसूस किया। इसकी इस कैफियत को मैं चौधरी के डर के खाने में फिट किया और कुरेदने वाले अंदाज में दरियाफ्त किया, क्या तुम्हें मालूम है छोटा चौधरी नरगिस से दुश्मनी क्यों कर रहा है? इन दोनों में कभी नहीं बनी, इसने जवाब दिया। मैं तुम्हारी पेश की हुई दलील से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं कर सकता। मैंने टटोलने वाली नज़र से देखा। मेरे ख्याल में इन दोनों के बीच दुश्मनी का कोई और ही सबब होगा। वो तामल करते हुए बोला, जहाँ तक मुझे पता है जी, छोटे चौधरी साहिब अव्वल दिन ही से नरगिस से शदीद नफरत करते हैं। इस नफरत की कोई ठोस वजह होगी। सुनने में आया है नरगिस ने शादी वाले दिन कुर्बान अली को थप्पड़ मार दिया था। मतलूब ने राजदाराना अंदाज में बताया। चौधरी ने इसके साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की थी। जवाब में नरगिस ने बड़े उसीले अंदाज में इसे चांटा रसीद कर दिया। चौधरी कुर्बान अली तिलमिला के रह गया, लेकिन बड़े भाई की वजह से खामोश रहना पड़ा। चौधरी फरमान अली के सामने सबका पित्ता पानी हो जाता था। नरगिस भी आकर इस हवेली में आ गई, लेकिन कुर्बान ने इसे कभी भाभी तस्लीम किया और ना ही इसका जायज़ एहतराम दिया। भाई के सामने वो मजबूर हो जाता। पीठ पीछे से नरगिस की बुराई करते सुना और देखा गया है। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, हालात कुछ कुछ वाज़ेह होते जा रहे हैं। कुर्बान अली की नरगिस से दुश्मनी की वजह समझ में आने लगी है। वैसे नरगिस ने शादी वाले रोज़ कुर्बान की बदतमीज़ी के जवाब में जो कारनामा अंजाम दिया, मैं इसकी हिमायत करता हूँ। चौधरी कुर्बान इसी किस्म के सलूक का मुस्तहिक था। मैंने थोड़ा तकूब करके मतलूब हुसैन को गहरी नज़र से देखा और कदरे सरगोशियाना अंदाज में मुस्तफसर हुआ। मतलूब तुम्हारा क्या ख्याल है, इस केस में चौधरी कुर्बान का हाथ हो सकता है? क्या मतलब जी? इससे चौंक कर मुझे देखा। मैंने कहा मतलब ये कि चौधरी ने सारा काम तो खुद किया हो और नरगिस को कुर्बानी का बकरा बनाकर इस पर इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रहा हो। आप बड़ी ख़तरनाक बातें कर रहे हैं जनाब। वो सहमी हुई मगर चुकना नज़रों से चारों तरफ देखते हुए बोला। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, ख़तरनाक सही, लेकिन हकीकत से करीब तर तो महसूस हो रही है ना। तुम क्या कहते हो, क्या ऐसा होना नामुमकिन है जो मैं सोच रहा हूँ? वो एक झुंझरी लेते हुए बोला, होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप इस सिलसिले में मुझे माफ़ी रखें तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा आपका। तुम क्यों मरे जा रहे हो मतलूब हुसैन? मैंने इसकी हालत के पेश नज़र कहा। वो मुतहशिश नज़रों से बैठक के दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, जनाब आप तो थानेदार हैं, जो चाहे सोच सकते हैं, जैसा चाहे बोल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत गरीब और मस्कीन आदमी हूँ। अगर छोटे चौधरी साहब के कानों में भिनक भी पड़ गई कि मैं किसी हवाले से इनके खिलाफ सोच रहा हूँ, तो मुझे भूखे कुत्तों के सामने डाल देंगे। आप इन्हें जानते नहीं हैं। अच्छी तरह जान गया हूँ मतलूब हुसैन, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, और रही सही कसर तुम्हारी इन डरी सहमी बातों और खौफजदा चेहरे ने पूरी कर दी है, मगर शायद तुम मुझसे वाकिफ़ नहीं। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैं कुर्बान अली जैसे चौधरी की दहशत को जूते की नोक पर रखता हूँ। पैदा करने वाले की कसम है, अगर कुर्बान अली इस केस में मुलविस साबित हो गया तो मैं इसका वो हशर करूँगा जो तुम लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। वो सरासीमा निगाह से यकटक मुझे तके जा रहा था। मैंने इजाफा करते हुए ठोस लहजे में कहा, अगर तुम लोगों को चौधरी कुर्बान से ज़रा भी हमदर्दी है तो दुआ करो चौधरी फरमान की मौत खुदकुशी साबित ना हो, वरना। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो कमज़ोर लहजे में बोला, मलक साहिब आप अपनी तफ्तीश को चाहे से आगे बढ़ाएं, वो आपका और कानून का मामला है, लेकिन मैं एक मरतबा फिर हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त करूँगा, चौधरी साहिब तक ये बात नहीं पहुँचना चाहिए कि मैं इनके खिलाफ आपसे कुछ कहा है। बात के इख्तिताम पर मतलूब हुसैन ने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, तुम खामखा परेशान होते हो, मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ चौधरी के सामने तुम्हारा नाम नहीं आएगा। वो बड़ी शद्दोमत से मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मज़ीद 10 मिनट तक मैं इससे मुख्तलिफ सवालात पूछता रहा, जिनमें हबीब का ख़ास तौर पर जिक्र आया। इसने बताया कि वकूअ की रात या इससे पहले कभी इसने इस मज़कूरा बंदे को हवेली के आसपास या हवेली के अंदर नहीं देखा था। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि इस हवेली में कुल 6 मुलाजिम काम करते थे, 2 मर्द और 4 औरतें। मर्दों में मंजूर नामी एक बंदा मोज़ा किला वासु सिंह गया हुआ था और दूसरा यानी मतलूब हवेली के सदर दरवाजे पर ड्यूटी दे रहा था। औरतों में सलमा नामी एक मुलाजमा आज गैर हाजिर थी। मज़कूरा मुलाजमा की ड्यूटी नरगिस के साथ थी। बाकी 3 में से 2 यानी शरीफा और मुनीरा रुखसाना की खिदमत अंजाम देती थी और चौथी नग्गू नामी मुलाजमा रशीदा बेगम का ख्याल रखने पर मामूर थी। मर्द मुलाजमिन की रहायश हवेली ही में थी, जबकि औरतें अमूमन रात को वापस चली जाती थी या फिर जिसकी ज़रूरत हो उसे रोक लिया जाता था। रशीदा बेगम अपनी सेहत और बीमारी के पेश नज़र अक्सर निगों को अपने पास रोक लेती थी। कभी कभार रुखसाना भी 2 में से किसी एक को रुकने के लिए कह देती। अलबत्ता नरगिस ने अपनी खादिमा सलमा को कभी नहीं रोका था। जागीरों और हवेलियों में आमतौर पर ऐसा नहीं होता। 10 मुलाजिम 24 घंटे चौधरियों और वडेरों की खिदमत में हाथ बांधे खड़े रहते हैं। बाज़ औक़ात ये तादाद दर्जन तक पहुँच जाती है।
لیکن موزہ احمد نگر کے چودھری فرمان علی کا دستور نرالا تھا۔ اس حویلی کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ چاہے معمول سے کتنا بھی ہٹ کر کیوں نہ ہو، چودھری کے منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس سے پوچھا، پہلے کس کو لاؤں جناب؟ جس کو بھی لے آؤ، میں نے کہا، لیکن اس کام میں تاخیر نہ کرنا، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر میری خاطر تواضع کے لیے زور مارنے لگا، تھانے دار صاحب کھانے کا وقت ہے، اگر آپ مجھے تھوڑی سی خدمتوں کو موقع دیں تو نوازش ہوگی جناب کی۔ یہ موقع میں تمہیں پھر کبھی دوں گا، میں نے فیصلہ کو لہجے میں کہا۔ فی الحال کھانے سے زیادہ ضروری کام میرے سامنے ہے، تم جلدی سے وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ عجیب سی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بیٹھک سے نکل گیا۔ چودھری قربان کا کہنا بالکل بجا تھا، نہ صرف وہ کھانے کا انتہائی موزوں وقت تھا بلکہ مجھے ٹھیک ٹھاک بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس کی پیشکش پر غور کر سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن میں ایسا خیال نہیں آیا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں جلد از جلد اپنا کام نمٹا کر حویلی سے نکل جاؤں۔ میں نے باری باری تینوں ملازموں کو انٹرویوز کر ڈالے، لیکن کوئی بھی اہم، مفید، کارآمد نقطہ ہاتھ نہ آیا۔ وہ تینوں گزشتہ رات حویلی سے باہر اپنے گھروں کو واپس چلی گئی تھی۔ نگو نے مجھے بتایا کہ سلمہ بھی حویلی میں رکی نہیں تھی، لیکن آج اس کی غیر حاضری مجھے الجھا رہی تھی۔ میں نے نگو سے سلمہ کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا۔ سلمہ موزہ احمد نگر ہی میں رہتی تھی۔ جب وہ تینوں نمٹ چکی تو چودھری فرمان مطلوب حسین نامی بندے کو میرے پاس لے آیا۔ مطلوب کی عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا اور ایک آنکھ میں کچھ نقص بھی موجود تھا، جس کی وجہ سے یہ اندازہ نہیں ہو پاتا تھا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ کے برابر بیٹھے کسی شخص کو۔ اس کا قد درمیانہ اور جسم خاصا مضبوط تھا۔ قربانی سے میرے سامنے حاضر کرنے کے بعد خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے چھوٹے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں مطلوب سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات سنتے ہی بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ میں چند لمحے گہری نظر سے مطلوب کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ میری اس تفتیش ناکی سے وہ قدرے نروس نظر آنے لگا۔ جب میں نے زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے کس قسم کی پوچھ پڑتال کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا، میں پہلی مرتبہ اس حویلی میں آیا ہوں اور مجھے یقیناً تم سے میری یہ پہلی ملاقات ہے۔ کیا تم جانتے ہو اس وقت حویلی میں کس نوعیت کی تفتیش کر رہا ہوں؟ وہ قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولا، آپ بڑے چودھری صاحب کی موت کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ مطلوب نے خودکشی یا قتل کے بجائے لفظ موت استعمال کیا تھا، جس سے اندازہ ہوا وہ خاصا سمجھدار آدمی تھا۔ میں نے اس کی بات کے اختتام میں کہا، مطلوب حسین، بس تو پھر سمجھ لو، میں تم سے چودھری قربان علی کی موت کے بارے میں چند سوالات کروں گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے چودھری نے خودکشی کی ہے اور بعض کہتے ہیں اسے قتل کیا گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، میں نے خود چودھری صاحب کو چھت سے لٹکے دیکھا ہے، جس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے انہوں نے خودکشی کی ہے۔ اب اگر کسی نے انہیں مارنے کے بعد پھانسی کے انداز میں چھت سے ٹانگ دیا ہو تو الگ بات ہے، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں انہوں نے خودکشی کی ہے۔ اللہ بخشے چودھری صاحب کے بغیر یہ حویلی یتیم ہو کر رہ گئی ہے۔ مطلوب حسین کے ان چند جملوں سے مجھے یہ سمجھنے میں بھی دیر نہیں لگی کہ اسے چودھری کی موت سے دکھ پہنچا ہے، اور یہ کہ وہ اسے خودکشی کا ایک واقعہ سمجھ رہا تھا۔ اس کی رائے کم و بیش چودھری کی بڑی بیگم رشیدہ سے ملتی جلتی تھی۔ بات کے اختتام پر مطلوب حسین نے گردن جھکا لی اور افسوسناک انداز میں سر جھٹکنے لگا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، مطلوب حسین، چھوٹے چودھری قربان علی کا دعویٰ ہے نرگس نے اپنے کسی معاون کی مدد سے چودھری فرمان کو موت کے گھاٹ اتارا اور چھت سے لٹکایا ہے، تو اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں اپنے خیالات سے آپ کو پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں جناب۔ میں نے نرگس کے معاون کے بارے میں پوچھا ہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، قربان علی کا خیال ہے نرگس کا سابق منگیتر حبیب اس واردات میں ملوث ہے۔ تم حبیب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے کے بعد دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں، صرف نامی نام سنا ہے، یا اتنا پتہ ہے وہ کبھی چھوٹی بیگم صاحبہ کا منگیتر تھا۔ تم اس بات سے انکار نہیں کرو گے کہ چودھری فرمان نے زبردستی نرگس سے شادی کی تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ محتاط نظر سے دائیں بائیں دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شروع سے مطلوب کا انداز مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ وہ قدرے سہمو ہونے کے ساتھ خاصا گڑبڑایا ہوا بھی تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے مطلوب حسین؟ مسئلہ؟ وہ گھبرائی ہوئی نظر مجھے تکنے لگا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں جناب، میں نے زور دے کر کہا، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، تم مجھے نارمل نظر نہیں آ رہے۔ اس دوران میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بکھلاہٹ امیز لہجے میں بولا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ چودھری صاحب کی وجہ سے میں خوفزدہ ہوں۔ وہ ایک مرتبہ بھی بیٹھک کے دروازے کو دیکھنے لگا، جیسے سے خدشہ ہو قربان علی وہیں کے آس پاس موجود ہے جو فوراً آ کر اس کی گردن دبوچ لے گا۔ میں نے استفسار کیا، تم قربان سے اتنا خوفزدہ کیوں ہو؟ وہ متعاملانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، چودھری قربان اس واقعے کو
قتل کا رنگ دینا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں ایسے خودکشی سمجھتا ہوں تو میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ میں آپ سے منت کرتا ہوں، آپ چھوٹے چودھری صاحب کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ خواہ مجھے غریب کی شامت آ جائے گی۔ اس وضاحت کے بعد اس کی بوکھلاہٹ اور پریشانی میری سمجھ میں آ گئی۔ چودھری فرمان اور قربان جیسے شفاق لوگوں سے ہر کوئی ڈرتا ہے، اور گھریلو ملازم تو خاص طور پر بہت سہمے رہتے ہیں۔ میں نے قدرے مہربان نظر سے مطلوب کو دیکھا اور تسلی بخش لہجے میں کہا، تم اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ، ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو چھوٹے چودھری تک نہیں پہنچے گی، تم ہر بات وضاحت سے بیان کر سکتے ہو۔ وہ قدرے مطمئن اور پرسکون دکھائی دینے لگا۔ کنکھیوں سے بیٹھک کے دروازے کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی بڑی مہربانی جی۔ مطلوب حسین کی سوچ اور خیالات پر چودھری قربان علی کی مخالفت محسوس کرتے ہوئے میں نے اسے گھسنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے نظر آنے لگا تھا اس سے کوئی مفید بات معلوم ہو سکتی ہے۔ مطلوب حسین، میں نے بڑی نرمی سے اسے مخاطب کیا، یہ بات تو تم اچھی طرح جانتے ہو، چھوٹا چودھری نرگس کو قتل کے چکر میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ یہ تو سیدھا سادہ خودکشی کا کیس نظر آتا ہے۔ آخری جملہ میں نے اس کے خیالات کی ترجمانی کے طور پر کہا تھا۔ اس والے نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک بے نام سا اضطراب ہلکورے لیتا محسوس کیا۔ اس کی اس کیفیت کو میں چودھری کے ڈر کے خانے میں فٹ کیا اور کریدنے والے انداز میں دریافت کیا، کیا تمہیں معلوم ہے چھوٹا چودھری نرگس سے دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ ان دونوں میں کبھی نہیں بنی، اس نے جواب دیا۔ میں تمہاری پیش کی ہوئی دلیل سے مکمل طور پر اتفاق نہیں کر سکتا۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے دیکھا، میرے خیال میں ان دونوں کے بیچ دشمنی کا کوئی اور ہی سبب ہوگا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، جہاں تک مجھے پتا ہے جی، چھوٹے چودھری صاحب اول دن ہی سے نرگس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اس نفرت کی کوئی ٹھوس وجہ ہوگی۔ سننے میں آیا ہے نرگس نے شادی والے دن قربان علی کو تھپڑ مار دیا تھا۔ مطلوب نے رازدارانہ انداز میں بتایا۔ چودھری نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جواب میں نرگس نے بڑے غصیلے انداز میں اسے چانٹا رسید کر دیا۔ چودھری قربان علی تلملا کے رہ گیا، لیکن بڑے بھائی کی وجہ سے خاموش رہنا پڑا۔ چودھری فرمان علی کے سامنے سب کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ نرگس بھی آ کر اس حویلی میں آ گئی، لیکن قربان نے اسے کبھی بھابھی تسلیم کیا اور نہ ہی اس کا جائز احترام دیا۔ بھائی کے سامنے وہ مجبور ہو جاتا۔ پیٹھ پیچھے سے نرگس کی برائی کرتے سنا اور دیکھا گیا ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، حالات کچھ واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ قربان علی کی نرگس سے دشمنی کی وجہ سمجھ میں آنے لگی ہے۔ ویسے نرگس نے شادی والے روز قربان کی بدتمیزی کے جواب میں جو کارنامہ انجام دیا، میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ چودھری قربان اسی قسم کے سلوک کا مستحق تھا۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے مطلوب حسین کو گہری نظر سے دیکھا اور قدرے سرگوشیانہ انداز میں مستفسر ہوا، مطلوب تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کیس میں چودھری قربان کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب جی؟ اس سے چوک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا مطلب یہ کہ چودھری نے سارا کام تو خود کیا ہو، وہ نرگس کو قربانی کا بکرا بنا کر اس پر الزام ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں جناب۔ وہ سہمی ہوئی مگر چکنا نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خطرناک صحیح، لیکن حقیقت سے قریب تر تو محسوس ہو رہی ہے نا؟ تم کیا کہتے ہو؟ کیا ایسا ہونا ناممکن ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ وہ ایک جھجری لیتے ہوئے بولا، ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس سلسلے میں مجھے معافی رکھیں تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ تم کیوں مرے جا رہے ہو مطلوب حسین؟ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر کہا۔ وہ متحش نظروں سے بیٹھک کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جناب آپ تو تھانے دار ہیں، جو چاہے سوچ سکتے ہیں، جیسا چاہے بول سکتے ہیں، لیکن میں بہت غریب اور مسکین آدمی ہوں۔ اگر چھوٹے چودھری صاحب کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی کہ میں کسی حوالے سے ان کے خلاف سوچ رہا ہوں تو مجھے بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دیں گے۔ آپ انہیں جانتے نہیں ہیں۔ اچھی طرح جان گیا ہوں مطلوب حسین، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اور رہی صحیح کسر تمہاری ان ڈری سہمی باتوں اور خوفزدہ چہرے نے پوری کر دی ہے، مگر شاید تم مجھ سے واقف نہیں۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں قربان علی جیسے چودھری کو دہشت کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اگر قربان علی اس کیس میں ملوث ثابت ہو گیا تو میں اس کا وہ حشر کروں گا جو تم لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ وہ سراسیمہ نگاہ سے یک ٹک مجھے تکے جا رہا تھا۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، اگر تم لوگوں کو چودھری قربان سے ذرا بھی ہمدردی ہے تو دعا کرو چودھری فرمان کی موت خودکشی ثابت نہ ہو، ورنہ۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ کمزور لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ اپنی تفتیش کو چاہے سے آگے بڑھائیں، وہ آپ کا اور قانون کا معاملہ ہے، لیکن میں ایک مرتبہ پھر ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کروں گا، چودھری صاحب تک یہ بات نہیں پہنچنا چاہیے کہ میں ان کے خلاف آپ سے کچھ کہا ہے۔ بات کے اختتام پر مطلوب حسین نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم خواہ پریشان ہوتے ہو، میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں چودھری کے سامنے تمہارا نام نہیں آئے گا۔ وہ بڑی شد و مد سے میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ مزید 10 منٹ تک میں اس سے مختلف سوالات پوچھتا رہا، جن میں حبیب کا خاص طور پر ذکر آیا۔ اس نے بتایا کہ وقوع کی رات یا اس سے پہلے کبھی اس نے اس مذکورہ بندے کو حویلی کے آس پاس یا حویلی کے اندر نہیں دیکھا تھا۔
مطلوب حسین کے مطابق حویلی میں وہ مختلف قسم کی خدمات انجام دیتا تھا۔ اس کی کوئی مخصوص ڈیوٹی نہیں تھی، اسے جو حکم دیا جاتا وہ بجا لاتا۔ میں نے فارغ کرنے سے پہلے سے تاکید کی کہ اگر وہ حویلی کے اندر یا باہر کوئی قابل ذکر اور اہم بات محسوس کرے تو کسی دوسرے سے ذکر کرنے کے بجائے وہ فوراً مجھے بتائے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ مطلوب حسین کام کا بندہ دکھائی دیتا تھا۔ حویلی سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے قربان علی کو چند اہم باتیں ذہن نشین کرائیں، جن میں منظور کی واپسی کے بعد اسے فوراً تھانے بھیجنا تاکہ اس کا بیان لیا جائے اور بغیر اطلاع حویلی کے مکینوں کا احمد نگر سے باہر نہ جانا شامل تھا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا مجھے بھی کہیں آنے جانے کے لیے آپ سے اجازت لینا ہوگی؟ کیا تم اس حویلی کے مکینوں میں شامل نہیں ہو؟ میں نے تیز نظر سے گھورا۔ وہ جس ہوتے ہوئے بولا، میں تو یہاں کا مالک ہوں جناب، میں تمہاری ملکیت پر شک کر رہا ہوں اور نہ ہی اسے چھیننے کا ارادہ ہے۔ میں نے ڈانٹا بیس لہجے میں کہا، اس حویلی میں بسنے والے تمام ملازم اور مالک مکینی کہلائیں گے اور سب کے لیے میرا یکساں حکم ہے، احمد نگر سے باہر جانے کے لیے انہیں پیش کی تھانے میں اطلاع دینا ہوگی۔ یہ تو بڑا عجیب و غریب حکم ہے جناب، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم اسے صرف ایک حکم سمجھو، عجیب و غریب کے چکر میں نہ الجھو۔ پھر میں نے اس کے حال پر چھوڑ کر تھانے آ گیا۔ معزز سامعین، اس کیس کی تفتیش ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔